بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرینات، تو درس نمبر 1 کی تمرینات ہیں یہ۔ پہلی تمرین ہے، کہتے ہیں اقرأ الامثلۃ السابقہ۔ سابقہ مانے گزری ہوئی، امثلہ یہ مثال کی جمع ہے، اس کا معنی ہوگا الامثلۃ السابقہ، گزری ہوئی مثالیں۔ اقرأ، یہ قرأ، یقرأ سے فعل امر ہے، تو معنی ہوگا اقرأ الامثلۃ السابقہ۔ الامثلۃ السابقہ یہ اقرأ فعل کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہیں، دونوں موصوف صفت منصوب ہیں۔ معنی ہوگا تم گزشتہ مثالیں پڑھو، جو سبق نمبر 1 میں مثالیں گزر گئی ہیں۔ پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَبَيِّن عدد الکلمات فی کل مثال۔ ہر مثال میں کلمات کی گنتی بتاؤ۔ بین فعل امر ہے باب تفعیل سے، تو بین تم بیان کرو عدد الکلمات، کلمات کی تعداد فی کل مثال، ہر مثال میں۔ مثال کے طور پر ہم ایک لے لیتے ہیں، ایک مثال اٹھاتے ہیں، مثال نمبر 6 جیسے ہے، یکثر النخیل فی مصر۔ مصر میں کھجور کے درخت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اس میں کلمات کی تعداد بتانا ہے، تو ہمیں کہیں گے یکثر ایک کلمہ ہے، النخیل دوسرا کلمہ ہے، فی حرف جار یہ تیسرا کلمہ ہے، اور مصر چوتھا کلمہ ہے۔ تو اس مثال میں 4 کلمے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو ساری مثالوں میں کلمات دیکھنا ہے۔ تمرین نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے، آتیہ کا معنی آنے والے، الجمل یہ جملتن کی جمع ہے، تو معنی ہوگا اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو، وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا، اور ان جملوں میں سے ہر ایک کے اندر، فی کل واحدۃ منہا، منہا کی ضمیر کا مرجع وہی جمل، ان جملوں میں سے ہر ایک میں کلمات بیان کرو، بین الکلمات، کلمات بیان کرو، فی کل واحدۃ، ہر ایک میں، منہا ان جملوں میں سے، ان جملوں میں سے ہر ایک میں کلمات بیان کرو۔ مثال کے طور پر اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ جملے لکھنا ہے، اور جملوں کے آخر میں ان کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، یعنی جملے السماء ممطرہ لکھا، اس کے آگے اس کا ترجمہ لکھ دیا، پھر آپ نے بتا دیا کہ السماء ممطرہ میں السماء ایک کلمہ ہے اور ممطرہ 2 کلمہ ہے۔ اس کے لیے آپ یہ کر دینا کہ جملے میں جملہ لکھو، اس کے آگے ترجمہ لکھو، اور اسی کے نیچے کلمہ نمبر 1 1 2 اس طریقے سے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ کچھ مت لکھنا۔ اب ان جملوں کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ ترجمہ میں جلدی بتا دیتا ہوں۔ السماء ممطرۃ، ممطرہ کا معنی ہوتا ہے برسنے والا، السماء کا معنی آسمان، السماء ممطرہ آسمان برسنے والا ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے۔ ینقطع المطر، انقطع ینقطع، انقطاع کا معنی ہوتا ہے ختم ہونا، رک جانا، ینقطع المطر بارش رکتی ہے۔ یسیر السحاب، سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا، السحاب کا معنی بادل، بادل چلتا ہے۔ تطلع الشمس، طلع یطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا، نمودار ہونا، نکلنا، تطلع الشمس سورج نکلتا ہے۔ اب دیکھو الشمس چونکہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے اس کے لیے فعل مؤنث لے کر آئے، تطلع الشمس سورج نکلتا ہے۔ تجف الارض، جف یجف جفن، اس کا معنی ہوتا ہے خشک ہونا، تجف الارض زمین خشک ہوتی ہے۔ بیٹا الارض جو ہے یہ بھی مؤنث سماعی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی فعل مؤنث آیا،
تجف الارض. آپ لوگ بھی جب کبھی عربی بنائیں تو اس کا دھیان رکھیں کہ مؤنث سماعی کے اندر اگرچہ تا لفظوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے لیکن مؤنث سماعی کے لیے بھی فعل کا استعمال مؤنث ہی کریں گے. الطائر فوق الشجرۃ، پرندہ درخت کے اوپر ہے. یقطف علی الازہار، قطف یقطف قطوفا، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا. یقطف علی الازہار، زہرن کی جمع ازہار، اس کا معنی پھول. علی پھول توڑتا ہے. یلعب الغلمان بالکرۃ، لعب یلعب باب سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا. یلعب الغلمان، یہ غلام کی جمع ہے غلمان. لڑکے کھیلتے ہیں. بالکرۃ، الکرۃ کا معنی ہوتا ہے گیند، فٹ بال، ہے نا. چاہے اب الکرۃ کا معنی تو گیند ہوتا ہے. اگر کرۃ القدم کہہ دیں گے تو فٹ بال ہو جائے گا، کرۃ الید کہہ دیں گے تو والی بال ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یلعب الغلمان بالکرۃ، لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں. ینزل المطر من السماء، نزل ینزل اترنا. ینزل المطر، بارش اترتی ہے. اب اردو میں تو اترنا نہیں بولتے، بارش ہونا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ینزل المطر من السماء، بارش آسمان سے ہوتی ہے. ٹھیک. تسیر السفن فی البحار، یہاں پر سفن یہ جمع ہے سفینتن کی، اور سفینہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا بادبانی کشتی. پہلے ہواؤں سے چلنے والی کشتیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. تو تسیر السفن، کشتیاں چلتی ہیں. سارا یسیرو کا معنی چلنا، ضرب یضربو سے. فی البحار، یہ بحار یہ بحرن کی جمع ہے. بحرن کا معنی ہوتا ہے سمندر. تو فی البحار، سمندروں میں. اب معنی ہوگا تسیر السفن فی البحار، کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں. یشتد البرد فوق الجبال، اشتد یشتد اشتداد، افتعال سے. ٹھیک ہے، باب افتعال سے. یشتد البرد، البرد کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، اور اشتدہ کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا، زیادہ ہونا. فوق الجبال، فوق کا معنی اوپر، اور الجبال کا معنی یہ جبل ان کی جمع ہے. جبل کا معنی پہاڑ، جمع جبال. تو معنی ہوگا یشتد البرد فوق الجبال، ٹھنڈک پہاڑوں کے اوپر سخت ہوتی ہے. یہ تمرین نمبر 2 گزری. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ہم نے بتایا. نمبر 3، تمرین نمبر 3 میں ہے میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیہ. آنے والی ترکیبوں میں، تراکیب یہ ترکیب کی جمع ہے، آنے والی ترکیبوں میں مفید جملوں کو ممتاز کرنا ہے. کہہ رہے ہیں میز، میزا یمیز و تمییز، یہ باب تفعیل سے امر حاضر کا صیغہ ہے. میز، تم ممتاز کرو. الجمل المفیدۃ، جمل یہ جملتن کی جمع، مفید جملوں کو. فی التراکیب الآتیہ، الآتیہ کا معنی آنے والی، عطا یا عطی سے اس میں فاعل ہے الآتیہ، آنے والی ترکیبوں میں. میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیہ، آنے والی ترکیبوں میں مفید جملوں کو ممتاز کرو. یعنی جو مفید جملے ہیں ان کو آپ لکھ دیں گے میم، اور جہاں اس کے آگے لکھ دیں گے میم، جس سے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ مفید جملہ ہے. جو غیر مفید ہے تو وہاں پر آپ غین میم لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے آگے اب آپ کو یہاں پر جملہ مفیدہ اور جملہ غیر مفیدہ میں امتیاز کرنا ہے. اب آپ کو اگر جملہ مفیدہ معلوم ہوگا تو آپ امتیاز کر لیں گے، جملہ مفیدہ معلوم نہیں ہوگا تو امتیاز نہیں کر پائیں گے. ایک بار ہم بتا دیتے ہیں کہ جملہ مفیدہ وہ جملہ ہوتا ہے
کہ جو مخاطب کو فائدہ تامہ دے، یعنی جس کے بولنے کے بعد مخاطب کو فائدہ مل جائے، خبر یا طلب معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ جملہ مفیدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس تمرین میں آپ سے کہیں لیس الجو، معنی ہوا الجو کا معنی فضا، تو لیس الجو کا معنی ہوا فضا نہیں۔ اب فضا نہیں، مجھے بتاؤ کیا اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اگر ہم کہتے لیس الجو موجودن، فضا موجود نہیں، تو فائدہ تامہ ملتا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لیس الجو یہ جملہ مفیدہ ہے یا غیر مفیدہ ہے۔ اس کے برخلاف جملہ ثانیہ میں دیکھو، اکل فرید، فرید نے کھایا، فرید نے کھایا، اس سے خبر معلوم ہو جائے گی مخاطب کو، اس کا مطلب یہ جملہ مفیدہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سارے جملوں میں دیکھنا ہے۔ میں ترجمہ لگا دیتا ہوں۔ القطار سریع، ٹرین تیز رفتار ہے۔ القطار کا معنی ٹرین۔ ان اجتہدت، اگر تو محنت کرتا، اگر تو محنت کرتا، سمجھ لیا کہ جملہ مفیدہ ہے غیر مفیدہ۔ لیت المریض، کاش کے مریض۔ الثوب نظیف، کپڑا پاک ہے۔ نظیف کا معنی صاف ستھرا، کپڑا صاف ستھرا ہے۔ الکتاب الذی، وہ کتاب جو۔ البنت المتعلمۃ، متعلمہ کا معنی تلمیذہ، علم سیکھنے والی۔ البنت المتعلمہ، علم سیکھنے والی لڑکی۔ ترکیبوں میں ترجمہ سے ہی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں پر کون سا جملہ مفید ہے، کون سا غیر مفید ہے۔ تمرین نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں اجعل کل مثال من الامثلۃ الآتیہ جملۃ مفیدہ۔ اجعل کا معنی جعل یجعل بنانا، اجعل تم بناؤ، کل مثال ہر مثال کو، من الامثلۃ الآتیہ آنے والی مثالوں میں سے ہر مثال کو کیا بنانا ہے؟ جملۃ مفیدۃ، مفید جملہ بناؤ۔ آنے والی مثالوں میں سے ہر مثال کو جملہ مفیدہ بناؤ، یعنی آنے والی مثالیں غیر مفید ہیں، آپ کو وہ مفیدہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے بنانا ہے؟ صاحب کتاب بتا رہے ہیں بے وضع کلمۃ ملائمۃ فی المکان الخالی۔ المکان الخالی کا معنی ہوتا ہے خالی جگہ، اور کلمۃ ملائمہ، ملائمہ کا معنی ہوتا ہے مناسب، ٹھیک ہے؟ اور وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا۔ تو اب معنی ہوگا آنے والی مثالوں میں سے ہر مثال کو مفید جملہ بناؤ، بے وضع کلمۃ ملائمۃ فی المکان الخالی، خالی جگہ میں مناسب کلمہ رکھ کر، مناسب جگہ میں خالی کلمہ، وہ خالی جگہ میں مناسب کلمہ رکھ کر۔ ایک میں بنا کے دکھا دیتا ہوں، جیسے کوئی بھی مناسب کلمہ جس سے معنی پورا سمجھ میں آ جائے، ایسا مناسب کلمہ رکھنا ہے آپ کو۔ جیسے یہاں پر ایک لفظ ہے، ایک پہلی مثال ہے العصفور القفص۔ العصفور کا معنی ہوتا ہے گوریا، چھوٹی سی ایک چڑیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ العصفور چڑیا، القفص پنجرا۔ اب ہمیں کون سا بیچ میں خالی جگہ میں ایک کلمہ ایسا رکھنا ہے جس سے یہ مکمل جملہ بن جائے، جملہ مفیدہ بن جائے۔ تو ہم نے یہاں پر فی لگا دیا، فی کلمہ، حرف بھی کلمہ ہی ہوتا ہے نا، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تو حرف بھی کلمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے حرف یعنی فی لگا دیا، فی رکھ دیا، اور ہم نے کہا العصفور فی القفص، چڑیا پنجرے میں ہے، ٹھیک ہے؟ مفید جملہ بن گیا۔ ایسی ہے الولد الفاکہۃ، الفاکہۃ، الولد لڑکا، الفاکہۃ میوہ، ٹھیک ہے؟
الفاکہۃ منصوب ہے. اب یہاں پر حرف جار مت لگانا چونکہ یہ منصوب بنا دیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کلمہ رکھنا ہے جو اس کو نصب دے. مثال دوں میں آپ کو, میں بنا کے دکھا دیتا ہوں. مثلا میں نے کہا الولد الفاکہۃ. اب ہم الفاکہہ اور الولد کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہاں پر ہم کوئی فعل لے کر آ جائیں کہ جو الفاکہۃ کو اپنا مفعول بھی ہی بنائے. الفاکہۃ اس کا مفعول بھی بن جائے اور یہ منصوب بھی رہے گا. جیسے ہم نے کہا الولد اکل الفاکہۃ, لڑکے نے میوہ کھایا. ٹھیک ہے نا. ایسی السورو ہے. السورو کا معنی ہوتا ہے بیل, گائے بیل ہوتے ہیں نا, السور بیل. الارض, الارض کا معنی زمین. تو الارض بیچ میں کوئی فعل لے کر آ جاؤ. مثال کے طور پر الثور یحرس الارض. یحرس, حرس یحرس کا معنی ہوتا ہے جوتنا. تو معنی ہوگا الثور یحرس الارض, بیل زمین کو جوتتا ہے. ایسی مثال نمبر 4 میں ہے الولد المہذب, مہذب لڑکا. اب آپ کو آگے خالی جگہ میں کیا رکھنا ہے آپ سمجھیے. الحذاء الضيق, الحذاء کا معنی ہوتا ہے جوتا, الضيق کا معنی ہوتا ہے تنگ. تو معنی ہوگا الحذاء الضيق, تنگ جوتا. کیا رکھنا ہے آگے آپ جانیے, بنا کر بھیجیے مجھے. القمر السماء, القمر کا معنی ہوتا ہے چاند اور السماء کا معنی ہوتا ہے آسمان. بیچ میں کیا رکھنا ہے آپ سمجھیے. تمرین نمبر 5 میں ہے, تمرین نمبر 5 میں 2 پیراگراف. پہلے میں ہے ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من کلمتین. ضع, وضع یضع سے فعل امر ہے. ضع, وضع یضع رکھنا, اور ضع تو رکھ. ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ, آنے والے کلموں میں سے ہر کلمے کو رکھو. کہاں رکھیں, کہاں رکھنا ہے؟ فی جملۃ مفیدہ, مفید جملے میں. کیسے مفید جملے میں؟ مرکبۃ من کلمتین, ایسے مفید جملے میں رکھنا ہے جو مفید جملہ 2 کلموں سے مرکب ہو. زیادہ لمبا نہ ہو, 3-4 کلمات سے مرکب مت کرنا, 2 کلموں سے مرکب ہو. ایسے مفید جملے میں آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو رکھنا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دوں میں آپ کو. الحدیقۃ یہاں پر ہے, تو الحدیقۃ کا معنی ہوتا ہے باغ. اب ہم اس کو اس طریقے سے جملہ مفیدہ بنائیں گے کہ ایک کلمہ اس کے ساتھ ملا دیں گے اور جملہ مفیدہ بن جائے گا. مثال کے طور پر میں نے کہا الحدیقۃ جمیلۃ. ٹھیک ہے. ایسی الشجر, الازہار, ان کا بھی استعمال ما قبل میں جملے بھی گزر گئے ہیں, اسی طریقے سے آپ جملے میں ان کو رکھیے. نمبر 2, ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من اکثر من کلمتین. آنے والے کلموں میں سے ہر کلمے کو رکھیے فی جملۃ مفیدہ, ایسے مفید جملے میں, مرکبۃ جو مفید جملہ مرکب ہو, من اکثر من کلمتین 2 کلموں سے زیادہ سے. اوپر یہ تھا کہ 2 کلموں ہی سے مرکب ہو, اور یہاں پر آپ کو کیسے کرنا ہے کہ ہر کلمے کو اس طرح سے رکھنا ہے, ایسی ترکیب بنانا ہے, ایسا جملہ بنانا ہے, جملہ مفیدہ, جو جملہ مفیدہ 2 کلموں سے زیادہ مرکب سے, 2 کلموں سے زیادہ سے مرکب ہو. ٹھیک, ترجمہ سمجھ میں آ گیا. ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیہ, آنے والے کلموں میں سے ہر کلمے کو رکھیے فی جملۃ مفیدہ, ایسے مفید جملے میں, مرکبۃ, یہ جملۃ مفیدہ ہی کی صفت ہے مرکبۃ, ایسے مفید جملے میں جو مرکب ہو 2 کلموں سے زیادہ سے. جیسے الماء, الفاکہہ, یلعب, یرکب. یلعب کا معنی وہ کھیلتا ہے, یرکب کا معنی وہ سوار ہوتا ہے. ٹھیک. اب ہمیں
دو سے زیادہ کلمات سے مرکب جو جملہ مفیدہ ہو ایسے جملہ بنانا ہے ہمیں. کہ جیسے الماء ہے پانی. ٹھیک, کیسے ہم بنائیں گے؟ ایک مثال دے رہے ہیں. الماء ينزل من السماء. ٹھیک ہے, الماء ينزل من السماء, پانی آسمان سے اترتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے یہ جملہ بنا دیا اسی طریقے سے آپ کو سارے کلمات کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک, تمرین نمبر 6 میں دیکھیے آپ. ایتی بثلاث جمل کل واحدۃ منها مرکبۃ من کلمتین وبثلاث. ایتی اتا یا اتی کا معنی ہوتا ہے آنا, اسی سے فعل امر ہے ایتی, تو آ. کیا ہے؟ ایتی تو آ. یہ تو آنا, اتا یا اتی آنا لازم ہے. لیکن بیٹا جب اس کا صلہ با لے کر آ جاتے ہیں نا, کوئی بھی لازم ہو, اس لازم کو اگر ہم متعدی بنانا چاہیں نا تو اس کا صلہ ہم با لے کر آ جائیں تو وہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. اب ہوگا ایتی بثلاثن, تو دیکھو با لے کر آئے نا تو معنی ہوگا, ابھی معنی آنا نہیں ہوگا کہ تم آؤ, اب معنی ہوگا تم لاؤ. ایتی بثلاث جمل, تم 3 جملے لاؤ, 3 جملے لاؤ. کل واحدۃ منہا مرکبہ, کیسے 3 جملے لانا ہے کہ ان میں سے ہر ایک جملہ مرکبۃ مرکب ہو من کلمتین, 2 کلموں سے. اب اپنی طرف سے 3 جملے بنانا ہے. کتنے؟ 3 جملے ایسے بنانا ہے جن میں سے ہر ایک مرکب ہو 2 کلموں سے. وبثلاث, اور 3 جملے ایسے لے کر آؤ بکل منہا ثلاث کلمات, کہ جو مرکب ان میں سے ہر ایک مرکب ہو 3 کلموں سے. ثلاث کلمات بکل منہا مرکبۃ من ثلاث کلمات, یہ اصلی عبارت تھی لیکن انہوں نے مختصر کر دی ہے ما قبل پر عطف کر کے. وبثلاث, اور 3 جملے لے کر آؤ, اس کی بھی اصلی عبارت تھی بثلاث جمل, 3 جملے لے کر آؤ, ہے نا. کیسے 3 جملے؟ بکل منہا ثلاث کلمات, کہ ان میں سے ہر ایک مرکب ہو 3 کلمات سے. تو 3 جملے ایسے لے کر آنا ہے جن میں 3 کلمات ہوں. ثم بثلاث, پھر 3 کلمے اور لے کر آؤ بکل منہا 4 کلمات, کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر 4 کلمے ہوں. کتنے کلمے ہوں؟ 4 کلمے ہوں. بثلاث بکل منہا 3 کلمات, 3 جملے ایسے بنانا ہے جن میں سے ہر ایک کے اندر 3 کلمے ہوں. ثم بثلاث, پھر 3 کلمے ایسے 3 جملے ایسے لے کر آنا ہے بکل منہا 4 کلمات, کہ ان میں سے ہر ایک میں 4 کلمات ہوں. مثال دوں میں آپ کو, ایک مثال میں دے رہا ہوں. میں نے کہا 3 جملے ایسے لے کر آنا ہے جو مرکب ہو 2 کلموں سے, جیسے الماء بارد, پانی ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 ہی کلموں سے مرکب ہے, ایک مثال ہو گئی. اور 3 جملے ایسے بنانا, اسی طریقے سے آپ اور بھی بنائیے. 3 جملے ایسے بنانا ہے جو مرکب ہو 3 کلمات سے. مثال کے طور پر ہم نے کہا الطائر علی الشجر, پرندہ درخت پر ہے, 3 کلموں سے مرکب ہو گیا. آپ کو 3 بنانا ہے. پھر 3 جملے ایسے بنانا ہے جو مرکب ہو 4 کلموں سے. ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں